بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کا خلاصہ، مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت کریمہ 88 میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کی جو دھمکی تھی اس کا ذکر کیا ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم آپ کو اور مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 میں سورہ اعراف میں ایک اور ٹاپک ذکر کیا 96 آیت کریمہ میں دستور خداوندی۔ دستور خداوندی کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بات بتا دی، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر انعامات کی بارش نازل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس قوم پر اللہ تعالیٰ انعامات جب کی بارش نازل ہوتی ہے، اگر وہ ناشکری کرے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو نازل کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید دوبارہ انعامات دیتے ہیں، پھر انہیں مہلت بھی ملتی ہے، لیکن بالآخر ان کی نافرمانی پر اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر آیت کریمہ 107 میں سورہ اعراف کی آیت کریمہ 107 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات ہیں، پہلا معجزہ ید بیضاء، دوسرا معجزہ عصا۔ ید بیضاء یعنی اپنے ہاتھ کو اپنی جیب اپنی بغل سے باہر نکالتے وہ روشن چمکدار دکھائی دیتا، اور اپنی لاٹھی عصا کو زمین پر پھینکا اور بلکہ پتھر کو مارے اور پتھر سے بڑا چشمے پھوٹ پڑے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 133 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل پر اس قوم پر نافرمانی کی بنا پر ہوئے۔ 5 عذاب کا یہاں پر ذکر کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان کا عذاب، والجراد ٹڈیوں کا عذاب، والقمل جوؤں کا عذاب، والضفادع مینڈکوں کا عذاب، والدم خون کا عذاب۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 5 عذاب نازل کیے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 157 میں پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو تورات و انجیل یعنی سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت پر دلیل ہے یہ آیت کریمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت انسانیت کے لیے اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ 158 میں یہ ٹاپک موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 172 میں عہد الستو کا ذکر کیا۔ عہد الستو یعنی جب آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان عرفات کے میدان تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ اللہ نے ہر ایک سے وعدہ لیا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے، مجھے رب تسلیم کرتے؟ سب کے سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے خدا ہمارے رب ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 175 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا۔ وہ شخص وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ بلعم بن باعورہ کا ذکر کیا۔ پس منظر یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم جبارین سے جہاد کریں۔ تو جبارین جو قوم تھی انہوں نے بلعم بن باعورہ سے آ کر یہ کہا کہ آپ موسیٰ اور ان کی جو ماننے والے ان کے خلاف بددعا کریں تاکہ یہ لوگ واپس چلے جائیں۔ پہلے تو وہ نہ مانا، پھر اسے بھاری رشوت دی گئی، تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھائے وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے الفاظ کہنا چاہتا تھا وہ اپنی قوم کے خلاف وہ بددعائیہ کلمات نکل پڑے، جس کے نتیجے میں قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی، اور جو وہ لوگ تھے قوم جبارین وہ بھی تباہ ہوئے، بلعم بن باعورہ اس کی بھی دنیا آخرت تباہ ہو گئی، دین سب کچھ تباہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بلعم بن باعورہ اس کی جو زبان تھی وہ منہ سے باہر نکل کر سینے پر لٹکنے لگ گئی، جیسے کتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ اس کی
اس کو تشبیہ ذکر کی ہے، جیسے کتے کے اوپر وزن ویٹ رکھا جائے پھر بھی وہ ہانپتا ہے، جب اگر کچھ وزن نہ ہو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، ایسی وہ شخص جس کے پاس علم کی دولت ہو لیکن وہ علم اس پر عمل نہ کر رہا ہو، علم نافع نہ ہو، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، علم کا ہونا نہ ہونا اس کے پاس برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال میں اس ٹاپک کو ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ پارہ نمبر 9 میں جو 9واں ٹاپک ذکر کیا آیت کریمہ 188 میں کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب کے جانتا نہیں ہے۔ اور پارہ نمبر 9 میں جو 10واں ٹاپک ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے گا۔ 204 آیت کریمہ میں یہ بات بتا دی۔ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک نماز جو جہری ہوتی ہے جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، تو یہ دوسری نماز ہو کہ جس میں امام خاموشی سے سری آواز میں تلاوت کرتا ہے۔ تو دونوں نمازوں میں یعنی ان دونوں صورتوں میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جو جہری نمازیں خاموشی سے کان لگا کر امام کی آواز کو سننا ہے قرات کو، وَأَنصِتُوا لَهُ، اور خاموش رہنا جو سری نمازیں ان میں بھی جہری میں بھی خاموش رہنا، کان لگا کر سننا، اور سری نمازوں میں خاموش رہنا بھلے آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ بلکہ پارہ نمبر 9 میں سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، اور مال غنیمت چونکہ اصل مال سے مقصودی مال سے زائد ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو انفال سے تعبیر کیا گیا، مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انفال میں جو پارہ نمبر 9 میں کہ آیت کریمہ سورہ انفال کی 2 میں 3 آیت کریمہ میں ایمان والوں کی 5 صفات ذکر کی۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل لرز جاتا ہے۔ نمبر 2، آیات کی تلاوت کی جائے ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 7، 8 سے آگے غزوہ بدر کا ٹاپک ذکر کیا۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک، مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو 1000 جنگجو کافروں پر فتح یابی عطا کی، اور ایک بہت بڑی فتح مسلمانوں کو ملی ہے۔ یہ بھی ٹاپک کے سورہ انفال میں موجود ہے۔ سورہ انفال میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بھی ہدایات دی کہ جنگ کے موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے، اور جنگ کے موقع پر کہا کہ آپ نے 5 کام کرنے ہیں۔ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، ثابت قدمی سے کام لینا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی، اور صبر سے کام لیتے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پھر کہا کہ 3 کام نہیں کرنے، دکھاوا نہیں کرنا، تفاخر نہیں جتانا، لوگوں کو نہیں دکھانا، اترانا نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا نہیں ہے۔ اور سورہ انفال میں جو غزوہ بدر ہے تو غزوہ بدر میں مسلمانوں پر انعامات جو نازل ہوئے ان انعامات کو آیت کریمہ 11 سے آگے ذکر کیا۔ مسلمانوں پر النعاس کہ اونگ کو طاری کر دیا، آسمان سے باران رحمت کو نازل کر دیا، 1000 فرشتے اللہ نے بدر میں ایمان والوں کی مدد و نصرت کے لیے ڈال دیے، اور 313 مسلمانوں کو کافروں کی نظروں میں زیادہ کر کے دکھایا، اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو، اور کافروں کو ان کی نگاہوں میں مسلمانوں کی جو کم تعداد تھی اسے زیادہ کر کے دکھایا۔ یعنی مسلمان کافروں کے ہاں زیادہ دکھ رہے تھے اور کافر مسلمانوں کے ہاں کم دکھ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیے۔ پارہ نمبر 9 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں پارہ نمبر 10 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔